السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید احصاری آپ سے مخاطب۔ طلبہ و طالبات، آج ہم نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اردو ڈرامہ کی مختصر تاریخ اور ارتقاء۔ یہ سوال 12ویں جماعت کے پرچے میں لازمی آتا ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ہم ڈرامہ کے مفہوم کی طرف۔ ڈرامہ الفاظ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لفظ کی اصل یونانی ہے۔ یہ ڈراوو یا ڈرائے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا یا کچھ کرنا۔ افسانہ یا ناول پڑھنے کی چیز ہے، جبکہ ڈرامہ سامنے بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے۔ ڈرامہ اور انسانی معاشرے دونوں کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ انسان ابتدا سے مختلف تہواروں اور مواقع پر سوانگ بھر کے تفریح کا سامان کرتا رہا ہے۔ جیسے جیسے انسانی معاشرے نے ترقی کی، ویسے ویسے ڈرامے نے بھی ترقی کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برصغیر میں ڈرامے کے آغاز پر۔ تو دیکھتے ہیں دور اول۔ دور اول کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی ہندو اپنی مذہبی کہانیوں کو ناٹک کے ذریعے پیش کرتے رہے ہیں۔ مذہبی حیثیت دینے کے لیے سنسکرت زبان میں انہیں ناٹک، نوٹنکی یا لیلاؤں کی شکل میں پیش کرتے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی نقل کی جاتی تھی۔ اسے ایک طرح سے مذہبی خدمت سمجھا تھا۔ اس زمانے میں شکنتلا کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، جسے کالی داس نے تحریر کیا۔ مغل حکمران فروخ سیر نے اپنے عہد میں نواز نامی ایک شخص سے اس کا اردو ترجمہ بھی کرایا۔ اردو ڈرامے کی تاریخ کا آغاز امانت لکھنوی سے ہوتا ہے، جب آپ نے ایک منظوم ڈرامہ تحریر کیا۔ اس کا نام اندر صبا تھا۔ یہ 1854 میں تیار کیا گیا۔ اسے عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس مقبولیت کو دیکھ کر مداری لال نے دوسری اندر صبا لکھی۔ اس طرح مزید اندر صبائیں لکھنے کا چلن چلا۔ لیکن جو مقبولیت امانت لکھنوی کو حاصل ہوئی، کسی اور کے مقدر میں نہ تھی۔ امانت لکھنوی کے علاوہ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ نے بھی ڈرامہ تحریر کیا۔ آپ نے فسانہ عشق کے نام سے 1862 میں ڈرامہ لکھا۔ اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ اسٹیج، کردار، موسیقی، لباس، غرض ہر شعبے پر توجہ دی گئی۔ عوام نے اس کی بھی خوب حوصلہ افزائی کی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے اولین ڈرامہ نگار امانت لکھنوی اور نواب واجد علی شاہ ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے نواب واجد علی شاہ، امانت لکھنوی اور اندر صبا کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شکنتلا نامی سنسکرت زبان کے ڈرامے اور اس کے مصنف کالی داس کی تصاویر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ آپ کی توجہ قائم رہے۔ اب آتے ہیں ہم ڈرامے کے دوسرے دور کی طرف۔ یہ تجارتی دور تھا یا تھیٹریکل دور کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں تھیٹر کا آغاز ہو چکا تھا۔ سلطنت لکھنؤ کے خاتمے اور جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ملک کے ادب اور فنون لطیفہ کی ترقی پر انحطاط آیا، لیکن سب سے زیادہ اثر ڈرامے پر پڑا۔ سرمایہ دارانہ اور تجارتی رجحانات نے ڈرامے کو بازار میں لا کھڑا کیا۔ اس میں پارسی پیش تھے۔ چند پارسیوں نے قدیم ایرانی قصوں کو ڈرامہ بنا کر پیش کیا۔ ڈرامہ کی مقبولیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان پارسیوں نے، جو کاروباری سوجھ بوجھ رکھتے تھے، بڑے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیاں قائم کی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے چند مشہور تھیٹریکل کمپنیوں کے نام: اوریجنل تھیٹریکل کمپنی، وکٹوریہ ناٹک کمپنی، نیو الفریڈ کمپنی، اولڈ پارسی کمپنی،
اس دور کے اہم ڈرامہ نویسوں میں رونق وارثی، طالب بنارسی، حسینی میاں ظریف، احسن لکھنوی اور بیتاب دہلوی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس دور میں فن اور ادب سے زیادہ عوام کی پسند کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان پارسیوں کی دلچسپیوں نے اردو ڈرامے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے قدیم زمانے کے اسٹیج کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اندر سبھا مداری لال نے جو تحریر کی اس کا عکس بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ تھیٹر میں جب اسٹیج ڈرامہ تیار کیا جاتا تھا تو اس کی تیاری کے مراحل اور کیمرہ بھی آپ کی دلچسپی کا منتظر ہے۔ اب آتے ہیں ہم آغا حشر کاشمیری کے دور کی طرف۔ فنی اعتبار سے جس مصنف نے اردو ڈرامہ کی آبیاری کی وہ بھی ایک پارسی کمپنی نیو الفریڈ کمپنی سے وابستہ تھے۔ یہ ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری ہیں۔ آپ تاریخ میں ایک دور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ پارسی کمپنیوں اور عوام کی پسند کے باوجود آغا حشر نے اردو ادب میں نام پیدا کیا۔ ہندی میں سیتا بن باز اور اردو میں رستم و سہراب جیسے شہرائے آفاق ڈرامے لکھے۔ آپ کے ڈراموں کی کل تعداد 23 ہے۔ ان میں رستم و سہراب، مرید آستین، مار آستین، اسیر حرص، شہید ناز، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی اور ترکی حور قابل ذکر ہیں۔ اب ہم ڈرامے کے تیسرے دور کا جائزہ لیں گے۔ یہ دور ادبی دور کہلاتا ہے۔ آغا حشر کے ساتھ ہی تجارتی ڈراموں کا زوال شروع ہو گیا۔ ان کے زمانے میں ہی ایسے لوگ اس میدان میں قدم رکھ چکے تھے جن کا مقصد روپیہ کمانا نہیں بلکہ علم و ادب کی پرورش کرنا تھا۔ اردو ادب میں جدید ڈرامہ یا ادبی ڈرامے کا آغاز امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی سے ہوا۔ یہ ڈرامہ تاریخی نوعیت کا تھا۔ یہ 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ ڈرامہ مشرقی دور اور مغربی فن کا امتزاج تھا۔ اس دور کے اہم ڈرامہ نگاروں میں اپیندر ناتھ اشک، پطرس بخاری، قدرت اللہ شہاب، ہاجرہ مسرور، امتیاز علی تاج وغیرہ نمایاں ہیں۔ یک بابی ڈرامہ یا ون ایکٹ ڈرامہ۔ اب ڈراموں کا وہ دور آتا ہے جس میں یک بابی ڈرامے لکھے گئے۔ اس سے پہلے 3 ایکٹ ڈرامہ لکھا جاتا تھا۔ دراصل 1935 میں ریڈیائی ڈراموں کا دور شروع ہو گیا۔ اس میں کوشش کر کے یک بابی ڈرامے بنائے گئے۔ اس دور میں مرزا ادیب کا فنکار، سمندر کا دل، امتیاز علی تاج کا آرام و سکون یک بابی ڈرامے کی اچھی مثالیں کہی جا سکتی ہیں۔ قائم پاکستان کے بعد کا دور۔ اس دور میں جبکہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جب خواجہ معین الدین نے اردو ڈرامے کو نئی زندگی عطا کی۔ پاکستان بننے کے بعد جن موضوعات نے ڈراموں میں جگہ پائی ان میں قائم پاکستان، ہجرت کے مسائل، غربت کے مسائل وغیرہ شامل تھے۔ خواجہ معین الدین کے جن ڈراموں نے ناقابل فراموش شہرت حاصل کی ان میں لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب بندر روڈ پر اور تعلیم بارگاہ کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ ٹی وی اور فلم کے اسٹیج پر اثرات۔ فلم اور ٹیلی ویژن کے آنے سے اسٹیج ڈراموں کی رونقوں میں کمی آئی، لیکن فنی اور موضوع کے اعتبار سے اسے نئی زندگی ملی۔ اب ڈرامہ گھر گھر پہنچ گیا ہے۔ شروع میں جو ڈرامے پیش کیے گئے انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس دور کے اہم ڈرامہ نگاروں میں حسینہ معین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، فاطمہ ثریا بجیا، نور الہدیٰ، انور مقصود، کمال احمد رضوی، عبدالقادر جونیجو، امجد اسلام امجد، ایم سلیم وغیرہ نمایاں اور بڑے نام ہیں۔
اس دور کے شاہکار ڈراموں میں وارث، خدا کی بستی، آخری چٹان، خاک و خون، شمع، انکہی اور قیام پاکستان کے پس منظر میں بنائے جانے والا ڈرامہ تعبیر، خاص مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ عہد حاضر کا ڈرامہ۔ آج کے دور میں بے شمار چینلز کھل جانے کی وجہ سے ڈراموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے ڈرامے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹی میڈیا اور کمپیوٹر کی موجودگی ہر وقت ہر جگہ ڈرامے کو دیکھنا آسان کر چکی ہے، لیکن مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اس کے موضوعات اور معیار میں کمی آ گئی ہے۔ پڑوسی ملک بھارت کی تہذیب و تمدن نے ہماری سوچ اور لب و لہجہ بدل دیا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ اب تک ہم نے ڈرامہ کا مفہوم اور اس کے مختلف ادوار کا جائزہ لیا۔ طلباء و طالبات، آپ کی دلچسپی کے لیے خاص طور پر مختلف تصاویر کا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ ہر دور کے بارے میں بآسانی سمجھ سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کی آراء کی میں منتظر رہوں گی۔